السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگ جلانے کی مسیح یہ ایک عجیب طرح کا ہنگامہ ہوا پڑا ہے، جبکہ یہ تقریب جو اس وقت ہم حاضر ہیں جس محفل میں، یہ بڑی روحانی اور مقدس یعنی عرس پاک کا نچوڑ ہے جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے، مگر اللہ کی پناہ ان سنیوں کے عوام اور لڑکوں کے اور عورتوں کے حالات دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ہو کیا گیا۔ اللہ اکبر، فون کر رہے ہیں یار، جو آ رہا ہے ڈائریکٹ نہیں کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنی ہے، نہیں کوئی دعا مانگنا ہے، ڈائریکٹ اس محلے میں اس علاقے میں جا رہے ہیں جہاں باہیات ہے، خرافات ہے۔ سب سے زیادہ تباہی کی جگہ یہ ہو گئی۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے اس چیز سے، جس کے ذریعے سے یہ گناہوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ ہر کسی کبھی بھی آئندہ اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے ولی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ لڑکوں کا ایک ہنگامہ ہے، لڑکیوں کا ایک ہنگامہ ہے۔ بھائی اگر یہی سب کرنا ہے اس علاقے والوں کو، ان عورتوں کو، ان مردوں کو، تو خدا کی قسم میں اس طرح بڑا جلسہ نہیں کراؤں گا۔ لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، سادہ سا جلسہ کرا کر اپنے باپ کا، اپنے دادا کا کل شریک بنا دوں گا۔ اپنے ذمے، اپنے نامہ اعمال میں اتنی خرافات ہے، بدتمیزی اور واہیات میں ہرگز نہیں برداشت کروں گا۔ خدا کی پناہ دیکھ رہے ہو کیا ہو گیا اس قوم کو؟ کیوں اولیاء کرام بدنام ہیں؟ کیوں اہل سنت بدنام ہیں؟ عجیب ماحول بنا رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کس وادی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کس اللہ کے مقرب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں آ کر ہمیں کچھ خراج عقیدت کرنا چاہیے، کلمات مقدسہ پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین شریف کی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے دیکھا، اس کو انالائز کیا کہ سورہ یاسین شریف کی ساری کتابیں ایسے ہی رکھی ہوئی ہیں، کوئی ایک بندہ سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ رہا۔ کیسے سنی ہو گئے یار تم لوگ؟ کیا یہ حضور مفتی عبدالرب یا حضور مجاہد ملت کی روش تھی جس میں تم ان کی بارگاہ میں آ کر یہ سب خرافاتیں کر رہے ہو؟ ضرور اللہ پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا۔ خدا کے واسطے ان حالات سے واپس آؤ۔ جس مقصد سے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، اللہ کے ولی کی اس محفل میں، نورانی محفل میں، اور کچھ برکت اور خیرات اور کچھ اصلاح اعمال کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو خدا کے واسطے محفل سجی ہوئی ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، عزت کے ساتھ آئیے، ذلیل اور رسوا مت ہوئیے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے لوگوں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیوں اس کے راستے پہ چل کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ مسلمانوں سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، تمہارا حالات اس قدر تباہ اور اس قدر خطرناک ہے کہ تمہاری داستانیں نہیں رہیں گی حالات، تمہیں شعور نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے تم لوگوں کو۔ نہ اس جوان طبقہ جو ہماری قوم کا جوان طبقہ ہے، اتنا بیہودہ، اتنا پاگل ہے یہ جوان طبقہ مسلمانوں کا کہ ان جوانوں کو کوئی شعور نہیں ہے، نہ شریعت کا ان کو پاسداری ہے، نہ اللہ کے رسول کا انہیں خوف ہے، نہ رسول اللہ کے سامنے شریعت مطہرہ پر چل کہ رسول اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے، کچھ احساس تک نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کو اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی عیاشیاں کرنی ہے، اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو لکھنا ہے۔ تباہیوں سے باز آ جاؤ، تم ہی ہماری قوم کا مستقبل ہو، تم ہی ہماری قوم کا فیوچر ہو۔ مسائے جوانوں، اپنی جوانیوں کو برباد مت کرو، ہرگز برباد مت کرو۔ اور میں اپنی ان بہنوں سے اور ان عورتوں سے گزارش کروں گا، خدا کے واسطے میں منبر رسول سے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر تمہیں یہ خرافاتیں کرنی ہیں، اگر اپنی عصمت کو برباد کرنا ہے، تو ہرگز
میرے دربار میرے خانقاہ پر بالکل نہ آئے. اگر آ رہی ہے تو صرف اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے, ورنہ اپنے گھر رہیے. ہرگز تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا تباہی مچا رکھی ہے. جہاں ایک عورت ہے تو 10 لڑکے, 10 جوان لڑکے ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں. ارے مسلمانوں, کس کے راستے پر چل رہے ہو تم لوگ؟ کس کے طریقے پر ہو؟ آ کر اس صاحب مزار کی بارگاہ میں کسی نے فاتحہ پڑھی؟ افسوس, سب افسوس. اتنی محفل, اتنا پیارا ڈیکوریشن میں نے کرایا, سب کچھ کرایا. یہ کیمرے میں فکر کرو یار, شعور پیدا کرو. یہ محفل سجی ہوئی ہے, آ کے بیٹھو. کل شریف کی بابرکت محفل ہے. یہ اس